کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 31۔ ہرقل اپنی بھاری قبا سنبھالتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ شہر کے عوام جو ہرقل کے ارادے سے باخبر ہو چکے تھے، محل کے دروازے کے سامنے جمع ہو رہے تھے اور بعض دل جلے پرجوش نعروں سے اپنے غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے۔ پہرے دار انہیں اپنے نیزوں کی مدد سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شرم و ندامت اور خوف کے احساس سے ہرقل کو دروازے سے باہر پاؤں رکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ سرجیس ہجوم کا جوش و خروش دیکھ کر چند قدم آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا، بھائیو، راستہ چھوڑ دو۔ تمہارے شہنشاہ تمہاری سلامتی کی دعا مانگنے کے لیے سینٹ صوفیہ کے مقدس گرجے میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ نے ہجوم پر جادو کا سا اثر کیا اور وہ راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ ہرقل مسلح پہرے دار کی حفاظت میں گرجے میں داخل ہوا اور آن کی آن میں وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ سرجیس نے ایک ولولہ انگیز تقریر کے بعد کلیسا اور سلطنت کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی اور پھر جواب طلب نگاہوں سے ہرقل کی طرف دیکھنے لگا۔ ہرقل کے چہرے سے ایسا لگتا تھا کہ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے۔ اس نے مغموم اور افسردہ نگاہوں سے لوگوں کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ لوگ جو سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ سرجیش نے کہا، عالی جاہ، آپ کی رعایا اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتی ہے۔ ہرقل نے دوبارہ گردن اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ چند ثانیے وہ حاضرین کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک اسقف اعظم کے سامنے دو زانو ہو کر بولا، مقدس باپ، میں کلیسا اور اپنی رعایا کے سامنے شرمسار ہوں۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں قسطنطنیہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میری زندگی اور موت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ دعا کریں کہ خدا مجھے ایک حکمران کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ہمت دے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہرقل گرجے سے نکل کر اپنے محل کا رخ کر رہا تھا تو عوام مسلح پہرے داروں کو ادھر ادھر دھکیل کر اسے اپنی حفاظت میں لے چکے تھے، اور جو تھوڑی دیر قبل اسے ملامت کر رہے تھے اب انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اس کی سلامتی اور فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ قسطنطنیہ کی خوشگوار آب و ہوا میں عاصم کی صحت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ کلاڈیوس کے گھر میں اسے زندگی کا ہر آرام میسر تھا۔ مرکز، جو شاید عام حالات میں ایک عرب کے ساتھ بات تک کرنا پسند نہ کرتا، اسے اپنے بیٹے کا محسن سمجھ کر ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی کرتا تھا۔ انطونیا کی طرح جولیا بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ولیرس، جس کا جہاز باسفورس کے جنگی بیڑے کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا، کلاڈیوس کی طرح اس کا گرویدہ بن چکا تھا اور قریباً ہر شام اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ لیکن عاصم کو ایک مستقل مہمان کی حیثیت سے وہاں ٹھہرنا پسند نہ تھا۔ چنانچہ قسطنطنیہ میں قریباً 1 ماہ آرام کرنے کے بعد اس نے مستقبل کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ چند بار اس نے کلاڈیوس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ابھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہوئی، تمہیں کچھ عرصہ اور آرام کی ضرورت ہے۔ جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی موزوں کام تلاش کرنا مشکل نہ ہوگا۔ سر دست، تمہیں میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے۔ عاصم کی طرح فرمس کو بھی اپنے داماد کے گھر میں ایک مستقل مہمان کی حیثیت پسند نہ تھی۔ معمولی کاروبار شروع کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ سرمایہ موجود تھا اور اس نے قسطنطنیہ میں اطمینان کا سانس لیتے ہی گلیوں اور بازاروں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ عاصم کو اس کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے اپنی ساری پونجی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنا شریک سمجھیں اور بلا توقف کوئی کام شروع کر دیں۔ ایک شام فرمس نے اس سے کہا، بیٹا، میں نے ساری زندگی سرائے کا کاروبار کیا ہے اور قسطنطنیہ میں مجھے اپنے لیے اس سے زیادہ اور کوئی موزوں مشغلہ نظر نہیں آتا۔ آج میں نے شہر سے باہر ایک کشادہ مکان دیکھا ہے جسے معمولی رد و بدل کے بعد اچھی خاصی سرائے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس مکان کا مالک قسطنطنیہ کے حالات سے مایوس ہو کر اپنے بال بچے قرطاجنہ بھیج چکا ہے اور اب اپنی جائیداد ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہے۔ میں اس کے ساتھ قیمت کے متعلق بات چیت شروع کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ مکان ہمیں بہت سستے داموں مل جائے گا، لیکن مجھے یہ الجھن ہے کہ رومی عمرہ اس قسم کے کاروبار کو پسند نہیں کرتے۔ کلاڈیوس شاید میری مخالفت نہ کرے، لیکن اس کا باپ یقیناً یہ پسند نہیں کرے گا۔
عاصم نے کہا، قسطنطنیہ میں یہ کام آپ کے شایان شان نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کلاڈیوس آپ کے احترام کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن اس کے لیے اپنے احباب کا یہ طعنہ یقیناً ناقابل برداشت ہوگا کہ اس کا سسر ایک معمولی سرائے چلا رہا ہے۔ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکیں تو آپ کی طرف سے یہ کام میں اپنے ذمے لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اگر جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کروں تو بھی مجھے کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں بھی اپنی تھوڑی سی پونجی اس کاروبار میں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمس نے جواب دیا، بیٹا، میں اپنی ذات سے زیادہ تمہارے مستقبل کے متعلق سوچتا ہوں۔ اس عمر میں اگر میں کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا شریک کار بنانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھے آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں، لیکن تم ابھی جوان ہو اور تمہیں یہاں اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے کے لیے کسی شغل کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہوتی تو بھی میں تمہیں اپنے ساتھ برابر کا حصہ دار بنانے پر اصرار کرتا۔ جب تم اچھی طرح تندرست ہو جاؤ گے تو ہم کسی تاخیر کے بغیر یہ کام شروع کر دیں گے۔ ابتدا میں تمہیں سارا کام سنبھالنا پڑے گا اور میں بظاہر ایک دوست اور مددگار کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصہ بعد کلاڈیوس اور اس کا باپ ہمیں 2 ساتھیوں کی حیثیت سے دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے اور میں کھلے بندوں تمہارا شریک کار بن جاؤں گا۔ لیکن پہلے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سچ مچ ہمیشہ کے لیے قسطنطنیہ کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے ہو؟ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، آپ کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا کہ ماضی کے ساتھ میرے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں؟ فرمس نے جواب دیا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ تم قسطنطنیہ میں زیادہ عرصہ خوش نہیں رہ سکو گے اور کسی نہ کسی دن ماضی کی بعض حسین یادیں تمہیں آبنائے باسفورس کے پار لے جائیں گی۔ عاصم پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بالآخر اس نے گردن اٹھا کر فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، ماضی کے دامن میں میرے لیے اب سپنوں اور یادوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ہوں جسے دریا کی طغیانیاں کوسوں دور کسی ٹاپو کے کنارے پہنچا دیتی ہیں۔ اب مجھے واپس جانے کے لیے حوادث کے اس سیلاب کا رخ بدلنا پڑے گا جو مجھے شام اور مصر کے راستے یہاں لے آیا ہے، اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اپنے ماضی کی گزرگاہ پر اگر میں نے کوئی نخلستان دیکھا تھا تو یہ میری نگاہوں کا فریب تھا۔ اگر میں نے کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کی تمنا کی تھی تو یہ میری نادانی تھی۔ میں نے مایوسی کی تاریک آندھیوں میں جو چراغ جلائے تھے وہ بجھ چکے ہیں۔ اب میں اپنے آپ کو یہ فریب دینے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آبنائے باسفورس کے پار میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ فرمس نے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس ایرانی لڑکی کو بھول جاؤ جس کی ایک مسکراہٹ تمہیں اپنی جان پر کھیلنے پر آمادہ کر سکتی تھی؟ عاصم نے جواب دیا، بعض سراب اتنے نظر فریب ہوتے ہیں کہ انسان ان کے پیچھے دم توڑ دیتا ہے۔ میں نے بھی ایک سراب دیکھا تھا، لیکن اب وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اب مجھے سین کی دوستی اور ایرانی فوج کے ساتھ اپنے کارنامے مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ زمانے کے حوادث نے مجھے اس خود اعتمادی سے محروم کر دیا ہے جو ایک انسان کو سراب کے پیچھے بھاگنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اب اگر کوئی سراب ایک حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے تو بھی مجھے اس کی طرف قدم اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ اب میری تمام دلچسپیاں صرف زندہ رہنے تک محدود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ قسطنطنیہ میں اگر میرے لیے کوئی بات باعث تکلیف ہے تو وہ یہ کہ میں یہاں بیکار ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی کام تلاش نہ کر سکا تو مجھے اندیشہ ہے کہ سین کی طرح کلاڈیوس کی دوستی بھی مجھے ایک بار پھر ایک ایسے سپاہی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دے جو کسی مقصد یا اصول کی خاطر سینہ سپر ہونے کی بجائے اپنی بے مقصد اور بے کیف زندگی کا جواز ثابت کرنے کے لیے تلوار اٹھا لیتا ہے۔ اب مجھے ایران کی فتوحات اور روم کے مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اپنی کتاب حیات کا نیا ورق الٹ چکا ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے باقی دن قسطنطنیہ میں گزارنے پڑیں گے۔ میں شمال یا مغرب میں وحشی قبائل کے حملوں کے واقعات سنتا ہوں تو کبھی کبھی میرے دل میں ایک بار پھر تلوار اٹھانے کا شوق کروٹیں لینے لگتا ہے۔ لیکن پھر میرے سامنے جب یہ سوال آتا ہے کہ کیا میرے خون کے چند قطروں سے ظلم اور وحشت کی وہ آگ بجھ جائے گی جو کبھی کیسر اور کسرا کے ایوانوں اور کبھی خانہ بدوشوں کے خیموں سے نمودار ہوتی ہے، تو میرے حوصلے سرد ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں ایک معمولی انسان ہوں اور اپنی حدود سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ہمیشہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اگر میرے جیسے معمولی انسان کیسر اور کسرا کے جھنڈے اٹھانے کی بجائے اپنے حال پر کانے رہ سکتے تو شاید اس دنیا کی حالت بہتر ہوتی۔ فرمس نے کہا، عاصم، تم ایک معمولی آدمی نہیں ہو،
بعض حالات میں تلوار نکالنے کی بجائے تلوار نیام میں ڈالنے کے لیے زیادہ حوصلے اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اگر میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو تم ان لوگوں سے مختلف ہو جو گمنامی اور بے چارگی کی زندگی پر کانے رہ سکتے ہیں۔ قدرت نے تمہیں پامال راہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو تم یثرب سے نکل کر یہاں تک نہ پہنچتے، اور آج تمہاری دلچسپیاں صرف اپنے دشمنوں سے انتقام لینے یا اپنے خاندان یا اپنے قبیلے کا بول بالا کرنے تک محدود ہوتی۔ لیکن قدرت نے تمہیں اپنے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ہمت دی تھی، اور آج بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانے کا کوئی انقلاب تمہاری اس ہمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ صحت کی خرابی کے باعث تمہارے خیالات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ میرے نزدیک عارضی ہے۔ جب تمہاری کھوئی ہوئی توانائی واپس آ جائے گی تو تمہارا سوچنے کا انداز مختلف ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر تم ایک سرائے میں کام کر کے مطمئن رہ سکتے ہو تو میں ایک ہفتہ کے اندر اندر سارا انتظام کر لوں گا۔ اگر ایرانی فوج کا ایک نامور سالار اس کام میں کوئی سبکی محسوس نہیں کرتا تو میں بھی، جس نے ساری عمر یہ کام کیا ہے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ عاصم، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری رفاقت کو میں قدرت کا انعام سمجھوں گا۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ہفتہ بعد آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میری صحت خراب ہے۔ اگلے روز سپہر کے قریب فرمس مکان کا سودا چکانے کے بعد واپس آیا تو کلاڈیوس مہمان خانے کے ایک کمرے میں عاصم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فرمس کو دیکھتے ہی سوال کیا، کہیے کوئی کامیابی ہوئی؟ فرمس جواب دینے کی بجائے پریشان سا ہو کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا اور وہ بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں بتا چکا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک سرائے خرید رہے ہیں۔ کلاڈیوس کو کیسر کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اور یہ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان سے اجازت حاصل کر لی جائے۔ فرمس کلاڈیوس کی طرف متوجہ ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے ہرکلیا کے قریب ایک اہم چوکی کی حفاظت پر متعین کیا گیا ہے۔ میں ابھی کیسر اور سپہ سالار سے مل کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے صبح ہوتے ہی کمک کے دستوں کے ساتھ کوچ کا حکم دیا ہے۔ فرمس کچھ کہے بغیر ان کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کلاڈیوس نے قدرے توقف کے بعد کہا، دیکھیے، عاصم کے متعلق میرے جذبات آپ سے مختلف نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ انہیں ایک دن کے لیے بھی بیکار بیٹھنا پسند نہیں، اور میری یہ خواہش تھی کہ جب یہ اچھی طرح تندرست ہو جائیں تو انہیں کسی موزوں کام پر لگا دیا جائے۔ موجودہ حالات میں قسطنطنیہ کو سب سے زیادہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، اور میں کسریٰ کی فوج کے ایک تجربہ کار سالار کے لیے یہاں بھی کوئی عزت کا مقام حاصل کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک دوست کو اپنے ساتھ گھسیٹنا پسند نہیں کروں گا جو اپنی تلوار نیام میں ڈال چکا ہے۔ اب اگر یہ سرائے کے کاروبار میں خوش رہ سکتے ہیں تو مجھے بھی خوش ہونا چاہیے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر یہ اپنی خوشی سے ایک ادنا مزدور کا پیشہ اختیار کر لیں تو بھی میں ان کا دوست کہلانے میں فخر محسوس کروں گا۔ عاصم نے مجھے یہ نہیں بتایا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی طرح آپ بھی مجھے اپنی خدمت کا مزید موقع دینا پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں قسطنطنیہ میں آپ کی آزادی پر کوئی پابندیاں عائد کرنا چاہتا ہوں یا ایسے کاروبار سے میری تضحیک ہوگی تو آپ غلطی پر ہیں۔ اگر بابلیون میں ایک معمولی سرائے کا مالک میرے نزدیک دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ قابل احترام ہو سکتا تھا تو یہاں بھی عقیدت اور احترام کا وہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ انطونیہ نے یہاں پہنچتے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کام کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، لیکن آپ کو یہ پریشانی ہے کہ جو کام آپ جانتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آئے گا۔ آج جب عاصم نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اس کے لیے سرائے کا سودا کر رہے ہیں تو میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ اس کاروبار میں آپ بھی اس کے شریک ہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے باپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرائے اتنی شاندار ہو کہ اونچے طبقہ کے لوگ وہاں ٹھہرنے میں عزت محسوس کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ آپ کو ایک معقول رقم قرض دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے داماد کی طرف دیکھا اور کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے والد اس قدر وسیع نظر ہیں تو مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی، لیکن میں موجودہ غیر یقینی حالات میں کسی وسیع پیمانے پر کوئی کاروبار کرنا مناسب خیال نہیں کرتا۔ اب میں مکان خرید چکا ہوں اور جو تھوڑی سی پونجی ہمارے پاس بچ گئی ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے مجھے آپ کے والد سے مدد لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک نوکر نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، ویلیرس تشریف لائے ہیں، انہیں یہاں لے آؤ۔ کلاڈیوس نے جواب دیا،
نوکر واپس چلا گیا اور چند ثانیے بعد ولیرس کمرے میں داخل ہوا۔ عاصم، فرمس اور کلاڈیوس اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ باری باری مصافحہ کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ کر کلاڈیوس سے مخاطب ہوا۔ میں صرف آپ کو الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ صبح تک کرتاجنہ سے رسد لانے والے جہاز بحیرہ معمورہ میں داخل ہو جائیں گے اور میں آج رات ان کی حفاظت کے لیے جنگی جہازوں کا ایک بیڑا لے کر روانہ ہو جاؤں گا۔ کلاڈیوس نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ میں بھی الصبح قسطنطنیہ سے کوچ کر رہا ہوں اور ابھی تمہاری تلاش میں نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ہرکلیا کے محاذ کی کمان سونپی گئی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ بالآخر ولیرس نے کہا، آپ وہاں تنہا جا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہاں سے ایک کمک کے ساتھ جا رہا ہوں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر تو نہیں جا رہے؟ نہیں، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، مجھے وہاں کے حالات معلوم ہیں۔ ولیرس، میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عاصم میری غیر حاضری میں ایک دوست کی کمی محسوس نہ کرے۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں دن میں کم از کم ایک بار ضرور اس کے پاس آیا کروں گا۔ عاصم یہاں سرائے کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہاری موجودگی میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سرائے کا کاروبار؟ ولیرس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، اور انطونیا کے والد اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ولیرس نے کہا، یہ بات تو میری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو شخص ایرانی فوج میں شہرت اور کامیابی کی منازل طے کر چکا ہے وہ اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کرنے کے بعد بھی ہماری فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک سپاہی کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ سرائے بھی چلا سکتا ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر عاصم آپ کی مہمان نوازی سے اکتا گیا ہے تو میں اس کے لیے فوج سے باہر کوئی موزوں ملازمت تلاش کر سکتا ہوں۔ کلاڈیوس نے کہا، ولیرس، اب اس موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل عاصم کے خیالات کیا ہوں گے، لیکن اس وقت اس کا یہی فیصلہ ہے۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنا ہے کہ میں اپنے محسن کی ہر خواہش کا احترام کر سکتا ہوں۔ ولیرس نے جواب دیا، بہت اچھا، میں بحث نہیں کرتا اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فرصت کے لمحات میں ان کی سرائے میری اور میرے تمام دوستوں کی توجہ کا مرکز بنی رہے گی۔ اگر مجھے کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آ گیا تو میں 4-5 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ ولیرس نے کرسی سے اٹھ کر کلاڈیوس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے کہا، تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ اچھا، تو میں دروازے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کلاڈیوس کی دیکھا دیکھی فرمس اور عاصم بھی اٹھ کر ولیرس کے ساتھ چل دیے۔ دروازے سے باہر نکل کر اس نے یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ جب عاصم کی باری آئی تو اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ مہم زیادہ خطرناک تو نہیں؟ نہیں، ولیرس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ میں اس مہم سے صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ ایرانی بیڑے کے متعلق جو اطلاعات ملی ہیں ان کے پیش نظر ہمیں کسی مزاحمت کی توقع نہیں۔ ان دنوں دشمن کا کوئی جہاز مشرقی ساحل کے اڈوں سے زیادہ دور نہیں آتا، لیکن وہ اپنی بحری قوت میں بتدریج اضافہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ عارضی سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ میں جب قسطنطنیہ سے دور ہوتا ہوں تو مجھے ہر آن یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ میری واپسی تک اس شہر کے باشندے کس حال میں ہوں گے۔ میں ایرانیوں سے زیادہ ان وحشیوں کے متعلق پریشان ہوتا ہوں جو کسی وقت بھی آندھی اور طوفان بن کر یہاں نازل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے قسطنطنیہ کی خاموش دیواروں سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ بازنطینی سلطنت کے آخری محافظ کہاں ہیں۔ کلاڈیوس نے مضطرب ہو کر کہا، ولیرس، مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس قدر مایوس ہو جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ مجھے مستقبل کی تاریک گزرگاہوں پر امید کا کوئی چراغ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ وقت اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے موزوں نہیں۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ عاصم ایک حقیقت پسند انسان ہے تو میں اسے پریشان کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ میرے خیال میں ایک ایسے آدمی کو مستقبل کے خدشات سے آگاہ کرنا ضروری تھا جو قسطنطنیہ کو عافیت کا گھر سمجھ کر آپ کے ساتھ آیا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کلاڈیوس کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ولیرس اسے موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح کلاڈیوس بھی قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا تھا اور چند دن بعد عاصم اور فرمس شہر سے باہر اپنی چھوٹی سی سرائے کا کام سنبھال چکے تھے۔ سرائے کا کاروبار عاصم اور فرمس کی توقع سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو رہا تھا
قسطنطنیہ میں پناہ گزینوں کے سیلاب کے باعث رہائش کا مسئلہ ایک نازک صورت اختیار کر چکا تھا، اور جن لوگوں کو شہر میں جگہ نہیں ملتی تھی وہ مضافات میں سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر لینا بھی غنیمت خیال کرتے تھے۔ فرمس نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے مہینے ایک خیمہ خریدا اور اسے سرائے کے پاس نصب کر دیا۔ تیسرے مہینے اس نے ایک اور خیمہ خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کشادہ عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کی بیشتر سرائیں آرمینی تاجروں کی ملکیت تھیں اور وہ باہر سے آنے والے مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، لیکن فرمس زیادہ نفع کمانے کی بجائے زیادہ گاہک پیدا کرنے کے مسلک پر کاربند تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو مسافر ایک دن اس کے سرائے میں ٹھہرتا تھا وہ دوسرے دن 2-4 اور مسافروں کو لے آتا تھا۔ ولیرس فرصت کے اوقات میں اکثر ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ فرمس اور عاصم کے کاروبار سے اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ شہر میں ہر اجنبی کو ان کی سرائے کا راستہ دکھانا اپنا فرض خیال کرتا تھا۔ فرمس جب اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتا تو عاصم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اپنی غیر حاضری کے پہلے مہینے کلاڈیوس نے انہیں جو خطوط بھیجے تھے ان میں یہ بات خاص طور پر دہرائی گئی تھی کہ مجھے عنقریب گھر آنے کے لیے چند دن کی چھٹی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اس کے تمام خطوط میں اس قسم کی شکایات ہوتی تھیں کہ میں بے حد مصروف ہوں، دشمن نے فلاں علاقے میں مار دھاڑ شروع کر دی، ہماری افواج فلاں علاقے پر دوبارہ قابض ہو گئی ہیں، آج دشمن کے لشکر نے اچانک فلاں چوکی پر قبضہ کر لیا، اب میں چند ہفتے گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس طرح 4 مہینے گزر گئے۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد عاصم نے اپنی زندگی میں جو خلا محسوس کیا تھا اسے سرائے کے ایک محدود سے ماحول کی دلچسپیاں زیادہ عرصہ تک پر نہ کر سکیں۔ اپنی کھوئی ہوئی توانائی دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو ایک لک و دک صحرا میں تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہونے کے بعد نخلستان میں پہنچ جائے اور وہاں کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھانے اور کسی درخت کی گھنی چھاؤں میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے دل میں ایک نیا اضطراب محسوس کرنے لگے۔ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر قانع ہو جانا اس آدمی کے بس کی بات نہ تھی جس نے اپنی زندگی کی بیشتر منازل ناہموار اور پرخطر راستوں پر طے کی تھیں۔ ماضی کی تمام دلچسپیوں سے کنارہ کش ہونے اور مستقبل کے متعلق تمام امیدوں سے محروم ہو جانے کے بعد یہ سرائے جسے ابتدا میں اس نے ایک گوشہ عافیت سمجھا تھا اب اسے ایک قید خانہ معلوم ہوتی تھی، جس کے باہر مشرق و مغرب کے تمام راستے افق کی تاریکیوں میں گم ہو کر رہ جاتے تھے۔ صبح و شام کی مصروفیات اس کے لیے زندگی کی ایک ضرورت بن گئی تھی۔ وہ سرائے کے ملازموں کی طرح جن کی تعداد 5 ہو چکی تھی نہایت ادنا کاموں میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی خیال اٹھتا اور اس کے ذہنی اور جسمانی قوا شل ہو کر رہ جاتے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہوتا اور اس کے ہاتھ پاؤں اچانک رک جاتے، وہ کسی کی طرف دیکھتا اور اس کی نگاہیں کسی موہوم افق کے دھندلکوں میں گم ہو کر رہ جاتی، وہ کسی کے ساتھ بات کرتا اور اچانک اس کی قوت گویائی سلب ہو جاتی، پھر سرائے کے کسی گوشے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دیتی، عاصم بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم تھک گئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، دیکھو تمہیں ایندھن کے لیے لکڑیاں پھاڑنے اور گھوڑوں کے آگے چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس نوکر موجود ہیں۔ اور عاصم ایسا محسوس کرتا کہ وہ کسی گہرے سمندر میں غوطے کھانے کے بعد اچانک ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ فرمس ہر تیسرے یا چوتھے روز اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ عاصم کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتا، لیکن عاصم کے طرز عمل سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے کلاڈیوس کے گھر پاؤں رکھتے ہوئے کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے، اور وہ عام طور پر کسی نہ کسی بہانے وہاں جانے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن فرمس نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو عاصم نے جواب دیا، آج میں باسفورس کے کنارے گھومنا چاہتا ہوں۔ فرمس نے کہا، بیٹا یہ میرے ساتھ نہ جانے کے لیے کوئی معقول بہانہ نہیں، دیکھو انطونیہ تم سے بہت خفا ہے، اور جولیا پچھلی مرتبہ بار بار تمہارے نہ آنے کی وجہ پوچھتی تھی، کلاڈیوس کے باپ نے بھی تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ عاصم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ انطونیہ مجھے ایک بہن کی طرح عزیز ہے اور اسے دیکھ کر مجھے ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جولیا کے سامنے جاتے ہوئے مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جب میں وہاں تھا تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے قابل رحم سمجھتی ہے اور اپنی غریب الوطنی اور بے بسی کے باوجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ میں قابل رحم سمجھا جاؤں۔ فرمس نے کہا، عاصم فرض کرو کہ وہ نیلی آنکھوں والی مغرور لڑکی
صبح شام انطونیہ سے تمہارے متعلق ایسی داستانیں سنتی ہے جن کے باعث احترام اور عقیدت کے رشتے استوار ہوتے ہیں، تو تم اس کے متعلق کیا کہو گے؟ عاصم نے جواب دیا، اس صورت میں مجھے اس سے اور زیادہ دور رہنا چاہیے۔ فرمس نے پوچھا، یہ خود پسندی ہے یا احساس مروبیت؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اب میں ان راستوں پر چلنے کی جرت نہیں کروں گا جن کی کوئی منزل نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔ فرمس نے کہا، بیٹا تم نے مجھے غلط سمجھا، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ جولیا تمہارے دل میں جگہ لے سکتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس قدر نادان نہیں ہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے تنہائی اور بے بسی کا احساس دور کیا جائے، اور جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہاں تمہیں جاننے پہچاننے اور تمہارا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو ماضی کی تلخیاں تمہارے لیے اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوں گی۔ عاصم نے کہا، کیا آپ میرے لیے کافی نہیں؟ لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرے راستے کی آخری منزل اب زیادہ دور نہیں۔ عاصم کچھ دیر کرب و اضطراب کے عالم میں فرمس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ زندگی کے ساتھ میرا آخری رشتہ ٹوٹ چکا ہے، پھر میری جگہ یہ سرائے نہیں ہوگی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ فرمس نے مغموم لہجے میں سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، آج مجھے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔